عائشہ ملک صاحبہ، پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب ایک جسٹس صاحب ہے، ان کا تو جناب ان کے پاس گرین کارڈ بھی ہے. وہ اب ضروری نہیں کہ صاحب کے نام میں گنوانا شروع کر دوں. تو میں ان تمام ججز کے بارے میں سر آپ سے پوچھنے کی جسارت کروں. آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فیئر فیصلے دیے ہیں آج تک جتنے بھی دیے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں جی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ چیف جسٹس ہیں، وہ جو کیس جس کو دینا چاہتے ہیں، جس کیس کے اوپر جس جج کو مقرر کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ٹیکنیکل وہ اکیلے تو نہیں کرتے نا. دیکھیے جب فل کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو سپریم کورٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے سے، تو اس کے بعد سر جو موسٹ 3 سینئر ججز ہیں نا سپریم کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ میں بھی جتنے فیصلے کون سے کیس پر کون سا بینچ بیٹھے گا، یہ وہ تینوں ججز جو ہیں وہ بیٹھ کر طے کرتے ہیں. سیکنڈلی صرف سپریم کورٹ کی تو بات نہیں ہے نا، ہائی کورٹس، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کے بھی بہت سارے فیصلے ہیں. جیسے کہ وہ 9 مئی کے بعد جب عمران خان صاحب کا کیس بندیال صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیجا تھا، تو یہ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ اگلے 3 دنوں تک عمران خان چاہے تو 75 بندے مار دے، اس کو کوئی پکڑا نہیں جا سکتا. تو میں اس طرح کے فیصلوں اور ان ججز کی بات کروں سر. وہ دیکھیں یہ جو ہماری سپریم کورٹ ہے، جو ہماری یہ جیسے کہ جن کی آپ بات کریں گے، سپریم کورٹ آف لاہور اور سپریم ہائی کورٹ خیبر پختونخوا ہائی کورٹ، سو ہائی کورٹ آف، ان کی کیا وقت ہے؟ ان کے جو فیصلے کرتے بھی ہیں تو ان کو پھر اٹھا کے وہ چیف جسٹس جو ہوتا ہے اصل والا، اسی کے پاس لے کر جاتے ہیں. وہ پھر ان کے اوپر اگر اس کو درست سمجھتا ہے تو برقرار رکھتا ہے، اگر نہیں سمجھتا تو اٹھا کے ردی کی ٹوکی بھی پھینک دیتا ہے. کیا وقت ہے ان کی جی؟ چلیں آپ جیسا بہتر سمجھے سر. شہباز گل صاحب کی بھی ایک پرانی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے. اس میں جناب شہباز گل صاحب معیشت سمجھا رہے ہیں عوام کو، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی لمبی ڈیسٹینیشن کو جلدی سے سر طے کرنا ہو تو آپ کی گاڑی سپیڈ سے جب جائے گی تو وہ جناب ڈیزل بھی زیادہ کھائے گی، پیٹرول کا خرچہ بھی زیادہ آئے گا، لیکن آپ جلدی سے پہنچ جائیں گے. تو گاڑی جب تیز رفتار سے چلتی ہے تو خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے جناب ہماری معیشت جو ہے اس کو پر لگ گئے ہیں، وہ بہت تیز رفتاری سے اوپر جا رہی ہے، اس لیے ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے. سر یہی فارمولہ آپ بھی پھر اپلائی کیا جائے. دیکھیں علی بھائی، جہاں تک شہباز گل صاحب کی بات ہے، وہ کوئی ماہر معیشت نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی باتوں کو میں نے کبھی سیریس لیا ہے. سر عمران خان صاحب کے ترجمان تو تھے نا. دیکھیں آپ ہی نے ایک بات کہ ایک بار کہا تھا اپنے ایک پروگرام میں کہ بڑے پیار سے آئے ہیں، آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں. یاد ہے آپ کو؟ جی. تو بہت سارے بندوں کو لایا جاتا ہے، سر کے اوپر بٹھایا جاتا ہے، زبردستی بٹھایا جاتا ہے یا لاڈ پیار سے، جیسے تیسے بھی. تو وہ کس کے بندے تھے، کہاں سے آئے تھے، کدھر چلے گئے ہیں. اور ویسے بھی ہسٹری کے اندر دیکھیں علی، میں کبھی بھی یہ جو فصلی بٹیرے ہوتے ہیں یا جن کو اسٹیبلشمنٹ ہماری بدقسمتی سے اٹھا کر چند دنوں کے ہیرو بنا دیتی ہے نا، میں کبھی بھی ان کے حق میں نہیں رہا، اور نہ ہی میں نے کبھی انہیں نمائندہ عوام کا سمجھا ہے. ٹھیک ہے، اصل بات سر معاون خصوصی تو ان کو عمران خان صاحب نے بنایا تھا نا. وہ سر پھر وہی بات کر رہے ہیں نا کہ جی کن کے کہنے پر بنایا تھا. کیا اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے تھے ارسلان بھائی، تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جناب کوٹ کیوں چاڑی تھی؟ دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنا بندہ لانچ کرتے ہیں، تو اس سے کہتے ہیں جی کہ یہ آپ نے کرنا ہے. تو اگر وہ اس کے ان کے انڈر کام کرتا رہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جب تھوڑی سی بھی بغاوت کرتا ہے تو پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے جو انصاف کے ساتھ ہوا. کہ فیض حمید صاحب کو جو ہے وہ سزا کس بات کی ہے؟ انہیں اگر ان کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے تو کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا اس لیے کہ سر انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جناب 9 مئی کروایا ہے؟ بات سننا نا، انہیں جو سزا ہے وہ اس بات کی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی 9 مئی کروایا ہے، یا انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے، یا انہوں نے نواز شریف کے خلاف کوئی کام کیا ہے. انہیں سزا اس بات کی ہے، ڈنڈے والی سرکار جو ہے ان کا جو ادارہ ہے وہ یہ میسج ڈیلیور کر رہا ہے کہ چاہے کوئی ریٹائر افسر ہو یا حاضر سروس، سپریم جو ہے وہ ادارہ ہے، اور جو کوئی ادارے کے احکامات کے مطابق کام کرتا رہے گا، ان کے انڈر کام کرتا رہے گا، تو ٹھیک ہے، وہ جو مرضی کرتا پھرے. اگر
اس نے ذرا بھی اپنے طور پر ہل چل کے کوئی کام کرنے کی کوشش کی تو اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا لگا۔ 9 مئی میں فیض